سانحہ گل پلازہ ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی، لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ کراچی کے گل پلازہ میں لگی آگ 33 گھنٹے بعد مکمل طور پر بجھا دی گئی، جبکہ سرچ آپریشن کے دوران مزید 8 افراد کی لاشیں نکال لی گئی، جس کے بعد جابک افراد کی تعداد 14 ہو گئی۔ ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازہ میں آگ ہفتے کی رات 10:15 بجے کے قریب لگی۔ گراؤنڈ فلور پر لگنے والی آگ دیکھتے ہی دیکھتے تیسری منزل تک پہنچی۔ خوفناک آتش زدگی سے عمارت کے کئی حصے گر گئے۔ فائر فائٹرز نے 33 گھنٹے بعد آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا، جس کے بعد اب کولنگ کا عمل جاری ہے۔ حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کے بعد فائر فائٹرز پلازہ کے اندر داخل ہوئے۔ جلی ہوئی دکانوں میں محدود پیمانے کا سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس دوران ایک بچے سمیت 3 افراد کے اعضاء ملے، جنہیں سول ہسپتال ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ لوگ بے بسی کی تصویر بنے۔ ہفتے کی رات 10:15 بجے سے جلتی ہوئی عمارت کے باہر کھڑے اپنے پیاروں کی رات تک رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اہل خانہ سے لاپتہ افراد کے موبائل نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ 26 سے زائد افراد کی لوکیشن گل پلازہ کی آئی ہے۔ پلازہ کی تیسری منزل پر پھنسے شخص کی موجودگی کے امکان پر ریسکیو آپریشن کیا گیا، مگر کوئی نہ مل سکا۔ راولپنڈی میں آج سے تعلیمی ادارے کھل گئے، ٹریفک انتظامات مکمل۔ سی ٹی او فرحان اسلم۔ راولپنڈی شہر بھر میں آج سے اسکولوں اور کالجوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں۔ اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر سی ٹی او راولپنڈی فرحان اسلم کی ہدایت پر تعلیمی اداروں کے اطراف ٹریفک انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، تاکہ طلباء، والدین اور شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سی ٹی او فرحان اسلم نے تمام سرکل اور سیکٹر انچارجز کو ہدایت کی کہ وہ اسکول انتظامیہ کے ساتھ قریبی رابطے میں رہتے ہوئے بہترین ٹریفک انتظامات کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام انچارجز اسکول کھلنے اور چھٹی کے اوقات میں خود فیلڈ میں موجود رہیں۔ چیف ٹریفک آفیسر کے مطابق اسکولوں اور کالجوں کے باہر چھٹی کے اوقات میں صرف سگنل لائن پارکنگ کی اجازت دی جائے گی، جبکہ رانگ پارکنگ کے خاتمے کے لیے فورک لفٹرز تعینات کیے جائیں گے۔ ایف بی آر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا دائرہ کار مزید شعبوں تک بڑھانے کا فیصلہ۔ ایف بی آر چینی سگریٹ، کھاد اور سیمنٹ کی صنعت میں کامیابی کے بعد ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا دائرہ کار اسٹیل کی صنعت، فارماسیوٹیکل، مسالہ جات، بسکٹ اور دیگر پیک شدہ مصنوعات سمیت مزید شعبوں تک دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے منفرد شناختی نشانات سے ایف بی آر اربوں روپے کی ٹیکس چوری روکنے میں کامیاب ہوا۔ ریگولیٹری ماہرین کے مطابق پاکستان میں ٹیکس چوری، غیر قانونی اشیاء کی خرید و فروخت، مصنوعات کی پیداوار کے درست ڈیٹا کی نشاندہی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے قوانین میں مؤثر انداز میں عمل درآمد کرنے میں زبردستی کامیابی حاصل ہوئی، اور حالیہ عرصے میں غیر قانونی تمباکو، شوگر اور دیگر اشیاء کے خلاف ایف بی آر نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ کئی شوگر ملوں کی پیداوار یونٹ کو ٹریک اینڈ ٹریس کی مہر نہ لگانے پر سیل کیا گیا، جبکہ ملک میں بڑے پیمانے پر ایسے کروڑوں روپے مالیت کے غیر قانونی سگریٹ کو پکڑا گیا جن پیکٹ پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی مہر نہیں تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے 3 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے تینوں ججز سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا۔ وزیر قانون اعظم نذیر ٹارر، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز تقریب میں شریک ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی اور سیکرٹری منظور ججا بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزارت قانون نے صدر مملکت کی منظوری سے تینوں ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ تینوں ججز نے مستقل تعیناتی سے قبل 1 سال تک بطور ایڈ ہاک جج کام کیا۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے کے ڈی اے کے ریٹائرڈ افسران کو پنشن اور واجبات کی عدم ادائیگی پر ذمہ دار افسران کے خلاف تادیبی کارروائی کا حکم دے دیا۔ سماعت کے موقع عدالت نے کے ڈی اے حکام پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کے ڈی اے افسران کے خلاف کارروائی کر کے 27 جنوری کو رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے چیف سیکرٹری سندھ کو ڈی جی کے ڈی اے، ڈائریکٹر فائنانس، سیکرٹری کے ڈی اے اور دیگر کے خلاف تحقیقات کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ عدالت نے ڈی جی کے ڈی اے اور دیگر افسران کی تنخواہیں بھی روکنے کا حکم دے دیا۔ خلیق الرحمان درخواست گزار نے بتایا کہ ڈی اے 27 افسران 2020 میں ریٹائرڈ ہونے تھے۔
عدالت نے ریٹائرڈ افسران کو پینشن اور ریٹائرمنٹ تمام بینیفٹس دینے کا حکم دیا۔ عدالت نے ریٹائرڈ افسران کے بقایا جات ادا نہ کرنے پر ڈی جی، KDA اور دیگر کی تنخواہوں بھی منجمد کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی احکامات کے باوجود علمبردار نہیں کیا جا رہا۔ سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ نے نارتھ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات نہ روکنے پر SBCA پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ایک ہفتے میں مذکورہ عمارت کے معائنہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی حکم دیا اور کہا کہ اگر کوئی غیر قانونی تعمیرات ہوں تو ایک ہفتے میں ختم کروائی جائے۔ جسٹس عدنان کریم میمن نے ریمارکس دیے کہ SBCA حکام کے پاس اپنا کوئی دماغ نہیں۔ SBCA کے پاس غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کوئی قوانین موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کو تعمیرات کی اجازت دیتے ہیں تو کیا اس کو چیک کرتے رہنے کا کوئی طریقہ کار ہے؟ کوئی اگر غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے تو روک تھام کیوں نہیں کرتے؟ جسٹس عدنان کریم نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران کو معطل کر دیں گے۔ درخواست گزار نے بتایا کہ پلاٹ نمبر C37 سیکٹر 16B نارتھ کراچی پر غیر قانونی کی جا رہی ہے۔ پاکستان بلیڈرز اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نیشنل بینک گولڈن جوبلی قومی سنوکر چیمپئن شپ پری کوارٹر فائنل مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ٹورنامنٹ کے چھٹے روز اسلام آباد کے شان نعمت نے 7th سیڈ مارک جانسن کو 4-2 سے ہرا کر اپ سیٹ کر دیا۔ محمد آصف نے 2 سینچری بریک 129 اور 119 بھی کھیلے۔ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر نوید کپاٹیا، جو پاکستان بلیڈرز اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کے اعزازی سیکرٹری بھی ہیں، نے نیوز 92 HG کے رپورٹر امتیاز نارنجا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ NBP اسپورٹس کمپلیکس کلفٹن کراچی میں جاری 50ویں قومی سنوکر چیمپئن شپ کے راؤنڈ 24 مقابلوں میں آکاش رفیق نے مدثر یعقوب کو 4-0، اویس منیر نے زیب خان کو 4-2، شان نعمت نے ایان مارک جان کو 4-2، عبدالستار نے M فیضان کو 4-0، محمد آصف نے ذوالفقار A قادر کو 4-0، محمد سجاد نے سلطان محمد کو 4-2، عبدالجاوید نے علی رضا کو 4-2، حسنین اختر نے آصف ٹوبہ کو 4-2 سے زیر کر دیا۔ پری کوارٹر فائنل میچ آج کھیلا جائے گا۔ تبدیلیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹورنامنٹ کی 11ویں ایڈیشن میں کھلاڑیوں کی سلیکشن ڈرافٹ کے بجائے آکشن سے ہوگی۔ آکشن سسٹم سے ٹیمیں متوازن بنیں گی اور کھلاڑیوں کو زیادہ کمائی کا موقع ملے گا۔ نئے ایڈیشن میں مینٹورز، برانڈ ایمبیسیڈرز اور رائٹ ٹو میچ قوانین کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آکشن سے قبل ہر فرنچائز ٹوٹل 4 کھلاڑی ریٹین کر سکتی ہے، مگر ہر کیٹیگری میں زیادہ سے زیادہ 1 کھلاڑی ہوگا۔ نئی آنے والی دونوں ٹیموں کو آکشن سے قبل 4 کھلاڑی منتخب کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ ہر فرنچائز کو 1 انٹرنیشنل کھلاڑی کو ڈائریکٹ سائن کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ڈائریکٹ سائننگ کے لیے اہل بین الاقوامی کھلاڑی کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ 2025 ایڈیشن کا حصہ نہ رہا ہو۔